بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین و سامعین محترم، پچھلی جو ہماری گفتگو تھی وہ فرقہ واریت کے حوالے سے تھی، اور بالخصوص ہم نے اس بات کو سمجھنے کی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جتنے بھی مقدسات ہیں دین اسلام کے ان کا احترام کریں۔ تو ان مقدسات میں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ دین کی بہت بڑی بنیاد ہیں، دین کی عمارت ہیں، اور ہم تک جو آج دین پہنچا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے ہی پہنچا ہے۔ تو آج ہم ان کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ ان سے محبت کیا چیز ہے، اور ان کے حوالے سے زبان کھولنا اس کے کتنے خطرناک نتائج ہیں۔ ضروری امر یہ ہے کہ اس دور میں جہاں صحابہ اکرام کی بے ادبی ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے زبانیں کھولی جا رہی ہیں، ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کا مقام حدیث رسول کی روشنی میں بتانے کی کوشش کریں، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم کتنی بڑی شخصیات کے حوالے سے زبان تان دراز کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ اختارنی، مجھے اللہ نے چنا، اختیار فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے چنیدہ لوگوں میں سے ہیں، اور چنیدہ میں سے بھی سب سے محبوب ترین ہستی ہیں اللہ رب العزت کی۔ واختار علی اصحابا، اور اس کے لیے پھر میرے اصحاب کا بھی انتخاب فرمایا، یعنی اصحاب رسول کا انتخاب جو ہے وہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ اگر ہم حضور کے اصحاب کے حوالے سے کوئی نازیبہ گفتگو کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے اختیار کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ وَأَخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَصْحَارًا، اور پھر ان میں سے میرے داماد بھی بنائے۔ دو صحابی جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو صاحب جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے چنا، پسند فرمایا، پھر میرے لیے میرے صحاب کو پسند فرمایا، اور پھر ان میں سے میرے داماد بھی چنے۔ فمن خفضنی فیہم خفضہ اللہ، فرمایا کہ جو شخص ان کے بارے میں میرا تحفظ کرے گا اللہ اس کا تحفظ کرے گا۔ یعنی صحابہ کے معاملے میں اگر کوئی بندہ ان کا تحفظ کرتا ہے، ان کے حوالے سے اگر کوئی نازیبہ گفتگو کرے تو اس کو روکتا ہے، اور ان کی عزت و تکریم کو آگے پھیلاتا ہے، اگر کوئی ایسا تحفظ کرے گا تو اللہ اس کا تحفظ فرمائے گا، اللہ رب العزت اس کا تحفظ فرمائے گا۔ وَمَنْ آذَانِي فِيهِمْ آذَاهُ اللَّهُ، پھر کیا فرمایا، ان کے معاملے میں جو شخص مجھے تکلیف دے گا اللہ اسے تکلیف دے گا۔ کس لیے؟ کہ میں اللہ کا منتخب شدہ بندہ ہوں، میرے اصحاب میرے لیے میرے اللہ نے چنے، تو جو ان کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جو ان کے حوالے سے نازیبہ کلمات کہے گا، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مجھے ایذا دے گا، جو مجھے ایذا دے گا اللہ اس کو ضرور تکلیف دے گا۔ یہ وہ قانون ہے جو ہمارے لیے آج حدیث رسول کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اس کو خطیب بغدادی نے، خود ایک محدث ہیں، انہوں نے نقل فرمایا۔ تو دوستان ذکر کتنی ہمارے لیے ایک اہم بات ہے کہ صحابہ کا تحفظ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا تحفظ ہے، اور اللہ کی حفاظت میں آنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے حوالے سے زبان تان دراز کرنا گویا رسول اللہ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، اور جو رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے اللہ اسے ضرور تکلیف دیتا ہے۔ دوسری جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص کے دل میں حضور کے اصحاب کی محبت ہوتی ہے اس کے حوالے سے حضرت انس سے ایک روایت ہمارے سامنے آئی ہے جو الدیلمی نے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القى حب اصحابی فی قلبہ، فرمایا
اللہ جب میری امت کے کسی آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں میرے اصحاب کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ گویا صحابہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہے، آپ کی جو عزت ہے، جو آپ کی تکریم ہے، وہ گویا بھلائی ہے انسان کی۔ انسان کے ساتھ اللہ بھلائی کر رہا ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پاک کی جو محبت ہے وہ دل کی پاکیزگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ دوسری جگہ شان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو الحاکم اور ابن عساکر نے روایت کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما شانکم و شان اصحابی، تمہاری مثل میرے صحابہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ یعنی آج کل ہم رائے شروع کر دیں، فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں سے استغفر اللہ یہ ہو گیا، فلاں سے استغفر اللہ یہ ہو گیا۔ ہم ایسی زبانیں کھولنا جب شروع کرتے ہیں تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر پوچھیں، آپ فرماتے ہیں تمہاری مثل میرے صحابہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ تم کیوں جج بنتے ہو؟ تمہاری اوقات کتنی ہے؟ فرمایا ما شانکم و شان اصحابی ضرور الی اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما ادرک مثل عمل احدهم یوم واحد۔ فرمایا کہ چھوڑ دو، قسم ہے اس ذات کی، فرمایا چھوڑ دو ان کو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو ان کے ایک دن کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی صحابہ کا عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کی وجہ سے، حضور کے ساتھ نسبت کی وجہ سے، حضور کے چہرہ اقدس کی زیارت کی وجہ سے اتنا بڑا تعلق ہے کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی رائے خدا میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، تو میرے صحابی کے ایک دن کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں زبانیں تان دراز کریں یا ان کے حوالے سے رائے زنی کریں۔ اب کچھ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ ان کے حوالے سے حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور اس کو بھی خطیب بغدادی نے روایت فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ اب چونکہ ہم میں سے بعض اوقات لوگ ہیں کہ صحابہ کے معاملے میں بالخصوص ایک چیز ہے کہ کوئی محل اختلاف کو، وہ بھی عالم کا حق ہے اس کو نقل کرنا، وہ اور بات ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں استغفر اللہ جو صحابہ اکرام کو گالیوں تک چلے جاتے ہیں، نازیبا کلمات تک ان کے بارے میں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں چونکہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خبر دی تھی قیامت تک کے واقعات کے لیے، تو ان کے بارے میں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی دے رہے ہوں، یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تم نے یہ جو شرارت کی، یہ جو شر پھیلایا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ علماء مناسب سمجھتے ہیں، بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ لعنت کرنا کوئی اتنا آسان عمل نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو جو بندہ گالی دے، زبانیں تان دراز کرے، فرمایا اس پر تم لعنت کرو اور کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پھر ایک جگہ ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، احفظونی فی اصحابی ثم الذین یلونہم، میرے صحاب کے بارے میں میرا تحفظ کرو پھر ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ اور ان کے جتنے بھی ساتھ دینے والے لوگ ہیں اس کے حوالے سے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا تحفظ کرو، وہ میرا تحفظ ہے، میرے صحاب کا جو تحفظ ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو امام احمد نے نقل کی، ابو داؤد نے، ترمذی نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یبلغنی احد عن اصحابی شیئا فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدور۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص
میرے صحابہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تم میرے پاس آؤ تو تمہارا سینہ صاف ہو۔ جس بندے کا سینہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے صاف نہیں، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ برا سینہ ہے، بغض والا سینہ ہے۔ میرے پاس آنا ہے تو میرے صحابہ کے معاملے میں سینہ صاف کر کے آؤ۔ ان کے حوالے سے اگر سینے میں کسی قسم کا کوئی بغض یا اناد موجود ہے تو اس کو نکال کے آؤ، کیونکہ اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو تمہیں صاف ستھرا ہو کر آنا پڑے گا، میرے صحابہ کے بوجھ کو دل میں سے نکال کے آنا پڑے گا۔ اب بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ہے کہ جو صحابی کسی علاقے میں دفن بھی ہوگا وہ علاقہ بھی متبرک ہو جائے گا۔ اتنی شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ۔ جب کسی علاقے میں میرا کوئی صحابی فوت ہو جاتا ہے تو اسے اس علاقہ کے لوگوں کے لیے قیامت کے دن قائد اور نور بنا کر اٹھایا جائے گا۔ جس علاقے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم دفن بھی ہوتے ہیں وہ علاقہ بھی نور سے منور ہو جاتا ہے اور اس صحابی کو قائد بنا کر اس علاقے سے اٹھایا جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ چند ایک حدیث پاک آپ کے سامنے اس لیے پیش کی، بغور سنیں۔ دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا نام ہے، آپ کے کلمات طیبات کا نام دین ہے، اس لیے غور کریں، سوچیں، سمجھیں، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا دل و جان سے احترام کریں، تکریم کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔